موضوع ہے وہ ہے ملاوٹ کی سزا۔ تجارت کے مسائل میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی تجارت کاروبار کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی ہیں وہ، تو ان کو اسلام کی اور حضور کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ مسلمان کبھی بھی اسلام کے جو دائرہ کار ہے، اسلام کی جو حدود ہیں، ان سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اس کو حدود اللہ کا ہر وقت لحاظ بھی رکھنا ہوگا اور پاس بھی رکھنا ہوگا۔ کافر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ حیوان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی حلال کا تصور ہے، نہ حرام کا تصور ہے، نہ اس کے لیے کوئی پابندیاں ہیں، نہ اس کے لیے اس طرح کی کوئی معاملات ہیں۔ مسلمان تو جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی وہ پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو پابندیاں ہیں اس میں آ جاتا ہے۔ اسلام کا اگر آپ معنی چیک کریں تو وہ موجود ہے اس کے اندر کہ اپنی گردن، یا اس سے بھی اگر آسان کر لیں اس کا جو اس کی جو تشریح بیان کی ہے علماء نے، کیونکہ ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، پھر اس کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اور تیسری نمبر پہ پھر اس کا ایک شرعی معنی ہوتا ہے کہ اصطلاح شرعی اصطلاح میں اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ اپنی گردن بالکل جھکا دینا، اللہ رسول کے ہر حکم پر، ہر فیصلے پر اپنی گردن جھکا دینا اور کہنا کہ میں مان رہا ہوں، میں قبول کر رہا ہوں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے اس پہ میں اپنی گردن جھکا دیتا ہوں، اور ہر بات پہ لبیک۔ تو بھائی جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اب کوئی بھی شعبہ ہوگا ہمیں اسلام کے ہی تعلیمات کے مطابق وہ اس شعبے کے اندر کام کرنا ہوگا۔ میں نے کل تجارت کے موضوع میں عرض کیا تھا، اور یہ موضوع جو اسی سے ملتا جلتا ہے تو اکٹھا رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ملاوٹ، شاید ہی کوئی تجارت کا آپ لگا لیں کہ ایسا کوئی شعبہ ہو کہ جس میں ملاوٹ نہ ہوتی ہو، شاید ہی کوئی شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر ملاوٹ ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جب ہم یہ ملاوٹ شدہ چیزیں کھاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار ہونے پر دوائی کھاتے ہیں، تو دوائی والے اشیاء خرد و نوش سے بھی زیادہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، یعنی وہ جو رہی صحیح کسر ہوتی ہے وہ ہمارے دوائیوں والے پورا کر لیتے ہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اشیاء خرد و نوش کے اندر بھی ملاوٹ نہ ہوتی، لیکن اگر اس میں ملاوٹ تھی تو پھر دوائیاں اچھی ہوتی تو بھی کام چل جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، دوائیاں اس سے زیادہ اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس حالت میں کیا کیا جائے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، جیسے وہ سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے پینے کے بڑے نقصانات ہیں، جو پی رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس سگریٹ بھی ہوتی ہے، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے، وہ جب سگریٹ نکالے گا اس کو دیکھے گا، اس پہ تصویر بھی بنی ہوگی کہ جی اب پیو گے تو آپ کی یہ حالت ہو جائے گی۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے اوپر یہ تصویر بنی ہوئی ہے، یہ کیوں بنی ہے، یا اس کا ضمیر کبھی جاگ جائے یا وہ چھوڑ دے، وارو دیکھتا ہے۔ یہی حال ہماری مارکیٹوں کا ہے، تقریباً ہر دکان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی دکان میں لکھا ہوگا، اسی دکان میں سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو یعنی اب یہاں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علم کی کمی ہے، اور جیسے تجارت کے مسائل میں ہم نے عرض کیا وہاں علم کی کمی ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے۔
اب ملاوٹ میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ علم کی کمی ہے. کس کو نہیں پتا کہ حضور نے فرمایا کہ جو ہم سے دھوکہ دہی کرتا ہے تو من غشنا فلیس منا، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے، ہر دوسرے بندے کو پتہ ہوگا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں علم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نالج کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بھائی میرے علم میں نہیں تھا. آپ کے علم میں تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ ناقتل میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، دھوکہ دہی سے کام لیتے تھے. ایک پوری قوم پہ، ایک نبی کی پوری قوم پہ عذاب آیا. 19ویں پارے کے اندر وہ سارا ذکر اس کا موجود ہے. تو بھئی یہاں علم کی کمی نہیں ہے، اصل بات ہے علم ضروری ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ علم کے ساتھ ساتھ خوف خدا کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے ہمارے مدارس کے اندر پہلے وہ تصوف کے موضوعات بھی ہوتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی علم پڑھ کے اب عالم تو بن جاؤ، لیکن یہ کہ ساتھ آپ تصوف بھی پڑھو تاکہ آپ کا تزکیہ نفس بھی ہو. عالم ہونا اور بات ہے، اس کے اپنے فضائل تو ہیں، یعنی اگر بے عمل عالم بھی ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہے، تو اس سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ نے فرمایا جیسے چراغ ہے کہ اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے لیکن باقی ہر جگہ جو ہے اس کی روشنی جا رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کو خود پھر کوئی فائدہ نہ ہوا علم حاصل کرنے کا. اسی تصوف بھی پڑھایا جاتا تھا کہ اس میں آپ تزکیہ نفس کریں، خوف خدا، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوں. اب ہمارے ہاں اس کا مطلب ہے اس کا علم ہے لیکن خوف خدا نہیں رہا. آپ اندازہ لگائیے کہ اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے، نہ ہمارے موضوع کے اندر وہ اتنا شامل بھی نہیں ہے، ورنہ ہر چیز سامنے موجود ہے کہ آج دودھ کیسے بن رہا ہے ہر ایک کو پتہ ہے، اس میں کیا کیا ملاوٹ ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہر شے کے بارے میں آپ نیٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز کے بارے میں مل جائے گا کہ فلاں چیز فلاں سے تیار ہوتی ہے، اس میں فلاں چیز مکس ہوتی ہے. مردہ جانوروں کا کیسے کیسے خون استعمال ہو رہا ہے، مردار کا، اور ایک ایک شے آپ کو مل جائے گی. اس طرف ہم نہیں جا رہے، بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی. اب اس میں پہلا پوائنٹ میں نے عرض کر دیا کہ خوف خدا کی کمی ہے، علم کا یہاں معاملہ ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. اچھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ جس سے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس میں کوئی مریض نہ ہو، شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جس میں ایک بھی مریض نہ ہو. میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی مرض لازمی ہوگا. وہ ہر ایک کو پتہ ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ میڈیکلی رپورٹ چیک کرنے ساری، ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں اس کی مین وجہ ہماری بیسک جو ہے وہ خوراک ہے. وہ ہماری خوراک کی درست نہیں ہے، خوراک کی صحیح نہیں ہے تو بیمار تو ہونا ہے. معدے کا، ہر چوتھے بندے کا پرابلم. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اور پھر اس میں ظلم اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یعنی حرام چیزیں، ایک تو تھا نا کہ ملاوٹ کر دی اور حلال تھی شے اور وہ ملاوٹ کر دی، وہ بھی منع ہے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ بالکل یعنی حرام چیزیں، مردار، ان کی ملاوٹ کی جا رہی ہے. اب خون تو بالکل نجس ہے، ناپاک ہے، اس کی ملاوٹ کی جا رہی ہے. اس کو کلر کر دیں گے، رنگ لگا دیں گے، خون کی ملاوٹ ساتھ کر دیں گے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. ایک مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. ایک مسلمان یہ کیسے کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا ہو، جو رحمت للعالمین ہے، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ یہ کیسے مسلمان کر سکتے ہیں؟ تو بھائی مسلمان ہی کر رہے ہیں اور اتنے پکے مومن ہیں. ایک طرف اتنے پکے مومن ہیں کہ آپ کہیں گے ان سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہوگا. اور یہ آپ اگر تحریرات پڑھیں تو اس میں جو اس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، اب خیر آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پنجاب کے اللہ کا شکر ہے بہت بہتری آئی ہے، یعنی جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس سے بہت بہتری آئی ہے. لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پہلی ذمہ داری لازمی بات ہے حکومت کی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب تک یعنی ہمارے اوپر ڈنڈا نہ ہونا، لٹک رہا ہو، بھائی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، اس وقت تک ہم سیدھے ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایسی قوم ہے کہ یہ اس سے نہیں کہ آپ ان کو اویئرنیس دے دیں یا آپ ان کو بتا دیں، ان کو پتہ چل جائے
تو پھر یہ نہیں، یہ ڈنڈا ہی مانتے ہیں بس، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، جنہوں نے کام کیا، جن کا یہ کام ہے، وہ کہتے ہیں آپ اگر عوام کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا کیا ملا رہے ہیں، تو ان کو آپ کہیں گے کہ یہ انسانیت کے دائرے سے بھی نکل چکے ہیں، یہ انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو بعد کا معاملہ آئے گا نا، انسان بھی کوئی ایسا نہیں کام کر سکتا جو یہ کام کرتے ہیں۔ ہم لازمت ہم تک وہ ساری نہیں ہے معلومات، عوام تک نہیں پہنچتی، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ریسرچ کرنا میں نے پڑھا وہاں درندہ، کہ یہ درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے ساتھ، بچوں کی صحت کے ساتھ، ان کے فیوچر کے ساتھ جو کھلواڑ یہ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا، ہاں درندہ شاید یہ کر سکتا ہو۔ ایسے ایسے معاملات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، خوف خدا رہا ہی نہیں ہے۔ یعنی بس پیسہ آئے، جو میں نے کل عرض کیا تھا، بس پیسہ آئے بس، اور ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ دوسروں کی جان سے کھیل کر ہو، دوسروں کی صحت خراب کر کے ہو، بچوں کا مستقبل خراب کر کے ہو۔ ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس مجھے فکر ہے تو یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے۔ اب تصور تو کیجئے کہ ایک انسان جو ملاوٹ کر رہا ہے، اس کے نیچے اگر وہ ملاوٹ ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کی اجازت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو بدبخت کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میرے بچے بھی تو مارکیٹ سے شے کھائیں گے۔ اگر ایک شے میں ملاوٹ کر رہا ہوں تو دوسری شے میں کوئی اور بھی تو ملاوٹ کرے گا۔ یعنی یہ اتنی بے خوفی ہو گئی ہے، ہمیں خوف ہی نہیں رہا۔ تو ملاوٹ کی سزا ہمارا موضوع تھا، اس میں پہلی آپ ایک یاد رکھ لیں، میں نے کافی چیزیں عرض کر دی ہیں، جو بنیادی چیز ہے نا وہ خوف خدا ہے۔ یہ آپ جس میں خوف خدا ہوگا نا، بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جب وقت ایسا چل رہا ہے، حالات ایسے آ گئے ہیں، فلاں ہو گیا ہے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ یاد رکھیے جس کو خوف خدا ہوگا نا، وہ کروڑوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرے گا اور وہ کام نہیں کرے گا۔ اور جس کو خوف خدا نہیں ہے، وہاں کروڑوں لوگ اگر نیک اور متقی اور پارسا اور پرہیزگار اور ماحول بھی بہترین ہو، سب کچھ ہو، وہ پھر بھی گناہ کرے گا، اس کو خوف خدا نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، ابھی بائی دا وے بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی ہمارے ملک سے جائے، عرصے کے بعد اس کا ویزا لگے اور اس کو بلاوا آئے اور وہ چلا جائے کعبہ شریف، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں حرم پاک میں رہتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے؟ وہاں سے زیادہ تو آپ کو ایسا ماحول نہیں مل سکتا جس میں ہر جو ہے وہ لمحہ اللہ کی رحمتی چھم چھم برس رہی ہے اور نور ہی نور ہے۔ وہاں کون گناہ کر سکتا ہے؟ اور وہاں کا رہنے والے نہیں، یہاں سے کوئی گیا ہو، میں یہ بات اس لیے عرض کروں خوف خدا پہ کہ نہ ہو تو کعبے میں بھی لوگ گناہ کر لیتے ہیں، اور ہو تو یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بات یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ مشاہدہ میں ہے، اور ایسا واقعہ میں اشارت عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے گئے اور انہوں نے حرم کے بالکل قریب وہ گناہ کیا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بھائی وہاں تو ماحول بڑا اچھا تھا، وہاں تو آپ سالوں کے بعد گئے تھے، آپ کی حاضری ہوئی تھی، وہاں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے گناہ کا، تو وہاں کیوں گناہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جی ماحول ایسا ہے تو وقت ایسا ہے تو زمانہ بدل گیا ہے تو یوں ہو گیا ہے تو فلاں ہو گیا ہے تو اب چل ہی یہی رہا ہے، تو یہ بات تو کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا آپ کا جو یہ کام کرتا ہے، کیا اس کا یہ عذر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا؟ کہ عذر ٹھیک ٹھاک کہ سارے کر رہے تھے تو تم بھی کر لیتے، تو پھر تو مسجدیں خالی ہو جائیں۔ بھائی سارے گناہ کر رہے ہیں تو سارے جا کے گناہ کریں، مسجد میں آنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو نہیں، یہی تو مسلمانی ہے، یہی تو مسلمانی ہے کہ اگر گناہ کوئی کر رہا ہے، وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن آپ اپنے یہ رکھیں گے میں نہیں بدل سکتا،
اس لیے کہ نہ قرآن بدل ہے نہ حضور کی تعلیمات بدلی ہے. یہ کیسے ممکن ہے مسلمان کہہ دے کہ حالات ایسے چل رہے ہیں؟ تو بھائی پھر تو آپ کوئی بھی کسی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. آپ سود والے کو کہو تو کہیں گے جی حالات ایسے چل رہے ہیں، اب مارکیٹ میں سود اتنا زیادہ ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو بھائی یہ عذر اللہ قبول کرے گا؟ آپ جس شے سے بچنا چاہیں بچ سکتے ہیں. یہ غلط بات ہے کہ میں بچ نہیں سکتا. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، عقل سلیم عطا کی ہے، آپ کے پاس عقل ہے، ذہن ہے، سب کچھ ہے. 2 نمبر میں پوری دنیا میں پہلا نمبر ہمارا آتا ہے. عقل ہے تو ہے نا. یہ کوئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی یعنی عذر نہیں ہے جو ہم آج پیش کرتے ہیں. کوئی بات بھی کہو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے جی بابا بس حالات ہی ایسے ہیں، اب کیا کریں، بس دعا فرما دیں. دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے. تو دعا تو تب ہوتی ہے، میں نے عرض کر دیا تو حرم پاک میں بیٹھا ہو کہ وہاں سے زیادہ تو کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. اب تو دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، خود بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. دعا تو دعا ہے، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ملاوٹ کی سزا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ناپ تول کی کمی بھی تھی، اس میں وہ بھی ان کے اندر ایک عیب تھا، ایک نقص تھا، ایک بیماری تھی. اور آج ہمارے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے. اور صرف ملاوٹ نہیں بلکہ دھوکہ دہی بھی عروج پر ہے. اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ماہ مبارک میں بھی لوگ اس سے باز نہیں آتے. اندازہ لگائیے ماہ مبارک میں بھی کہ جہاں غیر مسلم جو ممالک ہیں وہاں مسلمانوں کو باقاعدہ یعنی وہاں پہ ریلیف دیا جاتا ہے کہ جی ان کی عبادت کا مہینہ ہے. بھائی وہ تو کافر ہیں، وہ کیوں ریلیف دے رہے ہیں ہمیں؟ اور ہم مسلمان ہو کے ہم دوسرے مسلمان کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ یعنی ماہ مبارک میں بھی دھوکہ دہی عروج پہ ہوتی ہے. قسم اٹھا لیں گے، چیز بیچ دیں گے، قسم سے مجھے اتنی کی پڑی ہے حالانکہ وہ ہے ہی نہیں اتنے کی. دھوکہ دہی، قسم، جھوٹ، فراڈ، یہ سب کچھ چل رہا ہے ہمارے ہاں. اور ہم پھر جہاں بیٹھیں گے چوک میں تو بات کریں گے سیاست پہ، فلاں نے ملک تباہ کر دیا، فلاں نے تباہ کر دیا، ہمارا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا خود کا حصہ اس میں شامل ہے. بھائی ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہیں تو اوپر والے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور یہ والی بات میں پھر عرض کر رہا ہوں، بالکل چھوڑ دیں کہ جی سب ایسے ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں بھی ایسا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک آخری بات عرض کر لوں، اگر اسی بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو پھر تو کوئی عبادت ہی نہیں بچے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا کہ سب ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. ہر ایک کو اپنا جواب دینا، یہ یاد رکھیے گا. دوسرے کا جواب قبر میں جا کے یا قیامت میں جا کے نہیں دینا، سب کو اپنا جواب دینا ہے. حتی الامکان آپ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، آپ تو اپنے آپ کو بچائیں. وہ سارے گر رہے ہیں تو آپ بھی کنویں میں گریں گے کہ سارے گر رہے ہیں چلو میں بھی گر لیتا ہوں. آپ اپنے آپ کو بچائیں، باقی کو چھوڑ دیں. آپ سے اپنا حساب ہوگا. حتی الامکان کوشش کریں کہ دوسرے کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں، کیونکہ آپ کے لیے لازم ہے. آپ کو یہ مسئلہ پتہ ہے، آپ ان کو خرابیاں بتائیں، نقصانات بتائیں، اس کے عذابات بتائیں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ چلو سب ہی جا رہے ہیں تو میں بھی اسی طرف چل پڑتا ہوں. مومن کبھی بھی حالات کے ساتھ نہیں چلتا. ادھر کی ہوا چل رہی ادھر چل پڑو، ادھر چلی ادھر چل پڑو، نہیں. مومن کہتے ہیں ہوا ادھر کی ہو یا ہوا ادھر کی ہو میں تو صراط مستقیم پر چلوں گا. میں تو اس راستے پہ چلوں گا جس پہ رب کے محبوب چلے ہیں. اس راستے پہ چاہے مشکلات ہی کیوں نہ ہو، اس راستے پہ چاہے مصیبتیں آزمائشیں کیوں نہ ہو اور جگہ جگہ رکاوٹ ہی کیوں نہ ہو. مومن کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا کے رخ کے ساتھ اپنے رخ بھی بدل دے، وہ اپنے ایمان کو بدل دے، اپنے سب کچھ وہ ہوا کے رخ پہ اپنا تبدیل کر دے؟ مومن ایسا نہیں ہو سکتا. مومن کہتے ہیں میں نے ہوا کو دیکھنے نہیں ہے، حالات کو نہیں دیکھنا، وقت زمان مکان کو نہیں دیکھنا. اگر میں نے دیکھنا میری نظر ہے رب کے محبوب کے قدمین شریفین پر ہے، جہاں آپ قدم رکھ کے چل رہے تھے اسی راستے پہ چلوں گا. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی تو بندہ مومن ہے. اگر سارے متقی اور پرہیزگار ہوں، ہوا اس قسم کی ہو، لوگ سارے متقی ہوں، آب و ہوا اچھی ہو، تو پھر چلنا کیا چلنا ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ جب حالات اس قسم کے ہوں اور انسان کہے میں ہر چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس راستے پہ چلوں گا جس پہ حبیب جا رہے ہیں. یاد رکھیے یہ وہ راستہ ہے. اس راستے پہ چلتے چلتے اللہ آپ کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما دے گا. خدا کی اس کو بات کو سمجھ